سقوط حلب اور امت مسلمہ کی سرد مہری۔ حلب سے آنے والی خبروں نے ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کی اجتماعی سرد مہری کو عیاں کر دیا ہے۔ افسوسناک اطلاعات ہیں کہ حلب کے اکثریتی علاقے کا سقوط ہو چکا ہے۔ بشار الاسد اور روسی فورسز حلب کے 3/4 سے زیادہ حصے پر قابض ہو چکی ہیں۔ حلب میں ان عالمی ظالم قوتوں کو گزشتہ 2 سال سے مسلسل لوہے کے چنے چبوانے والے نہتے حلبی عوام اور مزاحمت کاروں نے بڑی آزمائشوں سے اسدی درندوں سے حلب کو بچا کر رکھا تھا۔ حلب کے بیشتر علاقوں پر قابض شامی اپوزیشن گروپوں نے بڑی دلیری سے بشار افواج اور اس کے اتحادی روسی فوج اور دیگر شیعہ ملیشیاؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہزاروں جانیں قربان کی، مہلک ہتھیاروں، کیمیائی بموں، جیٹ طیاروں اور شدید ترین محاصرے کا سامنا کرنے کے باوجود اپنا حوصلہ پست نہ ہونے دیا۔ آخر دم تک جانوں پر کھیل کر حلب کا دفاع کرتے رہے، لیکن افسوس کہ امریکی دوہری پالیسیوں اور مسلم ممالک کی غفلت کی بدولت حلب کے سقوط کا المناک منظر دکھائی دے رہا ہے۔ روس کی مداخلت سے قبل شامی فوج اور اس کے اتحادی شیعہ ملیشیاؤں کا اکیلے مقابلہ کرنے والے شامی اپوزیشن جنگجوؤں نے شامی فوج کو پسپا کر دیا تھا۔ بشار الاسد کو اپنے ظالمانہ تسلط اور ناجائز اقتدار کی ناؤ ڈوبتی نظر آ رہی تھی۔ ایران بھی شام میں اپنے لگائے گئے سرمائے اور افرادی قوت کو ناکام ہوتا دیکھ کر ذہنی شکست تسلیم کر چکا تھا، مگر 2015 کے اواخر میں روسی فوج کی مداخلت نے بشار الاسد کو سہارا فراہم کیا۔ ایران کے در پر سجدہ کناں بشار الاسد کا قبلہ غیر محسوس طریقے سے بدل کر روس بن گیا۔ روسی فوج کو بھی آغاز میں انتہائی کڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روس نے فضائی حملوں کے آغاز سے شام اور بالخصوص حلب پر قیامت خیز صورتحال بپا کی۔ اندھا دھند جیٹ طیاروں کے حملوں سے ہزاروں شامیوں کا قتل عام، اپوزیشن مزاحمت کاروں کو ملیا میٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ روس کی فضائی بمباری بشار الاسد کو بچانے کے لیے نئی امید کی کرن ثابت ہوئی، جس سے بشار الاسد اور اس کے اتحادی ملیشیاؤں نے بھی روس سے مل کر حملے تیز کر دیے، اور گزشتہ 4 ماہ سے حلب پر جس قدر سفاکانہ حملے ہوئے اس پر تمام مسلمان حکمران یا تو خاموش رہے یا پھر چند زبانی کلامی باتوں پر اکتفا کر گئے، جبکہ شام میں اپوزیشن گروپوں کی حمایت کا دعوے دار امریکہ بھی سوائے سیکولر اپوزیشن گروپس کی حمایت کے کوئی بھی فیصلہ کن اقدام کرنے سے باز رہا۔ امریکہ بشار الاسد کی حکومت کے مخالف ہونے کا دعوے دار ہے اور روس کی مداخلت سے نالاں ہے، لیکن امریکہ اگر چاہتا تو روس کی مداخلت سے قبل بشار الاسد کی حکومت گرا سکتا تھا، لیکن امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ بشار الاسد کی حکومت گرانے کے بعد شام کا قبضہ اسلامی عسکری گروہوں کے ہاتھ نہ چلا جائے، جو کہ مضبوط مزاحمتی قوت تھی۔ امریکہ صرف اور صرف سیکولر اور اپنے مفادات کو مقدم رکھنے والی حکومت کا قیام چاہتا ہے، اسی لیے وہ بشار الاسد کے مخالف سیکولر گروہوں کو سپورٹ کرتا رہا، لیکن اسلامی عسکریت پسندوں کی صورت میں حلب کی اصل قوت کو کسی قسم کا تعاون حاصل نہ ہو سکا۔ امریکہ اور عالمی قوتیں اقوام متحدہ میں صرف اور صرف مگر مچ کے آنسو بہاتے اور بیان بازی کرتے رہے، جبکہ مسلم حکمران اپنی پرتعیش زندگیوں میں مہو رہے اور حلب کے بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین در بدر کی ٹھوکریں کھاتے بے آسرا زندہ لاشوں کی طرح حلب سے نکال باہر کیے گئے، اور حلب پر ایک دفعہ پھر روس کی مدد سے بشار الاسد کے پالے ہوئے سفاک قاتلوں اور ایرانی شیعہ ملیشیاؤں کا قبضہ مضبوط ہو رہا ہے، جو امت مسلمہ کی اجتماعی بے حسی اور نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار ممالک بشمول امریکہ کی دوہری پالیسیوں کا مظہر ہے۔